اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن آف فیتھ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو معبود ہے تمام جہانوں کا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو تاریخ کی سب سے پراسرار خاتون کے بارے میں بتائیں گے جس کا نام ہے ملکہ بلقیس، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی تھی، جس کے بارے میں لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ آدھی انسان ہے اور آدھی جن۔ جنوبی عرب سے افریقہ تک پھیلی ہوئی ایک حکومت کی مرکزی کردار ملکہ بلقیس کے بارے میں ایسے حیران کن حقائق بتائیں گے جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ ملکہ سبا کا اسلام قبول کرنا اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات۔ بلقیس ایک ایسا نام جو گرم ہواؤں، خشکیوں اور پرانی تہذیبوں سے آیا تھا۔ بلقیس آج کے یمن کے علاقے سبا کی حکمران تھی۔ سبا اپنے عقائد کے لحاظ سے بھی مختلف تھے۔ تمام لوگ وہاں سورج کی پرستش کرتے تھے۔ یہ لوگ سورج کو اپنا خدا مانتے تھے اور اس کے سامنے سجدے کرتے تھے۔ ان کے نزدیک سورج زندگی کا سرچشمہ اور طاقتور انصاف کا حامل تھا۔ بلقیس ایک عقل مند اور دانا خاتون تھی، لیکن ہدایت کے سرچشمے سے خالی تھی۔ اسی دوران یروشلم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ وہ نہ صرف ایک اچھے عظیم حکمران بلکہ ایک نبی بھی تھے۔ ان کی سلطنت صرف انسانوں تک نہیں بلکہ تمام چرند پرند، جنوں، حتیٰ کہ ہواؤں تک شامل تھی۔ ان کی فوج میں پرندے بھی شامل تھے جو خبریں لانے کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کا معائنہ کر رہے تھے کہ انہیں ہدہد کی خبر کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہدہد کو ضرور تلاش کروں گا، وہ یا تو اپنی غیر حاضری کا عذر دے یا میں اسے سزا دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد حاضر ہوا۔ ہدہد نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک خبر لایا ہوں۔ میں سبا ملک سے آیا ہوں اور وہاں ایک عورت کی حکمرانی ہے جس کے پاس دولت اور طاقت ہے، لیکن افسوس وہ تمام قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت برا لگا، کیونکہ زمین پر آپ علیہ السلام کا مقصد عدل اور توحید کو پھیلانا تھا۔ اس لیے آپ نے اس گمراہ قوم کو حق کی طرف بلانے کا فیصلہ کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ہدہد کے ہاتھ ایک خط بھیجا۔ یہ دیکھنا تھا کہ یہ کیا جواب دیتے ہیں۔ خط آپ نے اس طرح شروع کیا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الفاظ تھے: میرے سامنے سرکشی نہ کرو بلکہ فرما برداری سے آؤ۔ یہ صرف خط نہیں بلکہ توحید کی دعوت تھی۔ ہدہد نے جیسے ہی خط لیا تو ملکہ بلقیس کے دربار میں لے گیا۔ اس نے اپنی تمام حکومت کے مشیروں کو اکٹھا کیا اور کہا، میرے پاس ایک عظیم بادشاہ کا خط آیا ہے۔ مشیروں نے اسے جنگ کی ترغیب دی، لیکن ملکہ بلقیس ایک دانا خاتون تھی۔ اس نے کہا کہ میں ایک پرامن طریقہ اپناؤں گی اور اس کے پاس تحفے بھیجوں گی۔ وہ واقعی نبی ہیں یا پھر دولت اور طاقت کے خواہش مند ہیں۔ اس نے سونے اور چاندی سے بنے ہوئے ایک قافلے کو روانہ کیا اور ان کو یروشلم میں بھیج دیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دولت کی پرواہ نہ کی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی طاقت اللہ سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دولت کا محتاج نہیں، یا تو تم عطیت قبول کرو یا میں تم پر حملہ کروں گا۔ اس کی بات کا ملکہ بلقیس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے سوچا وہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں، اس کے سامنے ایک ایسا پیغمبر تھا جو دنیاوی دولت کا خواہش مند نہیں۔ بلقیس نے فیصلہ کیا کہ اسے خود یروشلم جانا چاہیے
تاکہ حقیقت کا خود فیصلہ ہو جائے اور حق کی وہ ایک عظیم قافلے کے ساتھ روانہ ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کی روانگی کا علم ہوا۔ ایک طاقتور جن نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس تخت کو دربار ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا، لیکن ایک شخص کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس نے بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی دربار میں حاضر کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے سامنے پلک جھپکنے سے پہلے یہ تخت لے آؤں گا۔ جب بلقیس آئی تو وہ اپنے سامنے تخت دیکھ کر حیران ہو گئی اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اب بلقیس کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ ایک آدمی نہیں بلکہ ایک نبی کے سامنے کھڑی ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک اور آزمائش میں ڈالا اور اس کے لیے ایک شیشے کا محل تیار کیا۔ فرش جو پانی کی طرح شفاف تھا اور اس کے نیچے مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ جب بلقیس یہاں سے گزرنے لگی تو اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ پانی نہیں بلکہ ایک شفاف شیشہ ہے۔ ان تمام واقعات کے بعد ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت قبول کی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔